بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 3 جون 1947 کا منصوبہ ہے، اور یہ پہلے باب کا آخری ٹاپک ہے جس کو آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا عبوری حکومت کی تشکیل کے حوالے سے لارڈ ویول بطور وائس رائے نہ تو ویول پلان کو کامیاب بنا سکا اور نہ ہی کابینہ مشن پلان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ کانگریس کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش میں آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کی کوشش کی، یعنی مرکز والے حصے پہ عمل کرنا چاہا اور صوبوں کے گروپ نہ بنائے۔ عبوری حکومت اور آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ قائد نے وقتی طور پر مصلحتاً عبوری حکومت میں تو مسلم لیگ کو شریک ہونے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے آئین ساز اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پورے پلان پر منوعاً عمل ہو، اس طرح آئین سازی کا عمل جاری نہ ہو سکا، اور جو تعطل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نیا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برِ صغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے برطانوی حکومت نے ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنا کر بھیجا، جو برِ صغیر میں حکومت برطانیہ کا آخری وائس رائے ہے۔ اس نے برِ صغیر آ کر یہاں کے سیاسی قائدین سے مذاکرات کیے۔ آخری وائس رائے کی حیثیت سے اختیارات سنبھالتے ہی اس نے قائدین سے ملاقاتیں شروع کیں۔ قائد اعظم کا موقف حقائق پر اور اصولوں پر مبنی تھا۔ پاکستان سے کم وہ کسی اور حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ 1945 اور 46 کے انتخابات نے ان کے اس نقطۂ نظر کو بالکل اس نقطۂ نظر پر مہر ثبت کر دی تھی۔ وائسرائے کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی صورت پاکستان کی تخلیق کو نہ روک سکے گا اور متحدہ ہندوستان کا خواب پورا نہیں ہوگا، اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈروں کو تقسیم پر آمادہ کیا۔ اندرون خانہ انہیں باور کرایا گیا، یقین دلایا گیا کہ ایسا کمزور اور کٹا پھٹا پاکستان بنایا جائے گا جو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا، اور جب تقسیم کا عمل ہوا تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے پاکستان بنا بھی، اور اللہ کے کرم سے ابھی تک قائم بھی اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ پاکستان کو ختم کرنے کے ناپاک کانگریسی عزائم ناکام ہوئے۔ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی سازشیں نہ پاکستان کو بننے سے روک سکی اور نہ ہی اسے بعد ازاں انڈین یونین میں ضم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے برِ صغیر کو آزادی دینے کا منصوبہ تیار کیا۔ دونوں بڑی جماعتوں سے مثبت رویے کی یقین دہانی لے کر اس منصوبے کو برطانوی حکومت سے منظور کروایا گیا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ کچھ اس طرح سے تھا۔ حکومت نے تقسیم برِ صغیر کا فیصلہ کیا۔ 2 مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر کے حکومت نے تفصیلات طے کی اور مختلف صوبوں اور برِ صغیر کی ریاستوں کے بارے میں اپنا لائحہ عمل یا پلان مرتب کیا۔ اس میں چند ایک پوائنٹ ہیں جو آپ کی کتاب میں درج ہیں۔ سب سے پہلے غیر مسلم اکثریت صوبوں کے حوالے سے آسام، یو پی، سی پی، مدراس، بامبے، بہار، اڑیسہ جیسے صوبوں جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کو ہندوستان میں شامل ہونا تھا۔ علاقوں کے تعین کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا۔
بنگال جو صوبہ تھا وہاں کے مستقبل کا فیصلہ بھی پنجاب کے انداز میں کیا گیا۔ مسلم اکثریتی علاقے مشرقی بنگال اور مسلم اقلیتی علاقے مغربی بنگال نامی صوبے میں شامل ہونا تھا۔ مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبہ سندھ کے ممبران اسمبلی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے جس ملک سے اپنا مستقبل وابستہ کرنا چاہیں اس کا فیصلہ کریں۔ بلوچستان کو چونکہ ابھی مکمل صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، طے یہ پایا کہ وہاں کا شاہی جرگہ بلایا جائے گا، کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی کے ارکان کی رائے لی جائے گی اور پھر ان کی مرضی کے مطابق بلوچستان کے بارے میں اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ سلہٹ آسام کا ضلع سلہٹ مسلم اکثریتی تھا اور وہاں کے عوام نے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جون 1947 کے منصوبے میں طے پایا کہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کر لیں۔ صوبہ سرحد جس کا موجودہ نام پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا، شمال مغربی سرحدی صوبہ کے عوام کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کا حصہ بن جائیں۔ برطانوی جو دور حکومت تھا اس میں بر صغیر میں تقریباً لگ بھگ 600 کے قریب ریاستیں تھیں جہاں پر مختلف نواب اور راجے خود مختارانہ انداز میں حکومت کرتے تھے، با اختیار تھے، لیکن انہیں خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں تھا۔ ہر ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس میں ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں، اور ایسا کرتے وقت ہر ریاست اپنی جغرافیائی حیثیت اور مخصوص حالات اور عوام کی پسند کو اور رائے کو مد نظر رکھے گی۔ اب بچوں جہاں تک اس منصوبے پر عمل درآمد کا تعلق ہے تو جہاں تک غیر مسلم اکثریتی صوبے جو تھے ان کا تعلق تھا تو ظاہر ہے چونکہ وہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے اور ان حصوں کو ہندوستان کا حصہ بنایا ہی جانا تھا۔ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوا، عوام کی بہت بڑی اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تو ضلع سلہٹ کو مشرقی پاکستان سے ملحق کر دیا گیا۔ سندھ کی اسمبلی کے اراکین نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شرکت کے حق میں ووٹ دیا۔ بلوچستان میں شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے ارکان نے پاکستان کے حق میں اپنے ووٹ استعمال کیے۔ اس طرح بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ بنا۔ خیبر پختونخوا میں عوام سے براہ راست ریفرینڈم کرایا گیا، انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں رائے دی۔ اس طرح یہ صوبہ بھی پاکستان میں شامل ہوا۔ پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس مقصد کے لیے سر ریڈ کلف ایک انگریز وکیل کو ثالث مقرر کیا گیا۔ اس کی مدد کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس نے دو افراد کو نامزد کیا۔ یہ جو حد بندی کمیشن تھا، باؤنڈری کمیشن، اس نے پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کر دیا۔ ریڈ کلف نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے کانگریسی رہنماؤں کے اشارے پر فیصلے دیے اور بعض مسلم اکثریتی علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا۔ چونکہ اسے ثالث تسلیم کیا جا چکا تھا اس لیے قائد نے ریڈ کلف ایوارڈ کو پوری طرح مان لیا۔ ریاستوں میں سے بہت بڑی تعداد نے از خود دونوں میں سے کسی ایک ملک سے الحاق کر لیا۔ ریاست جموں و کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ، منگرول اور ریاست مناودر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ہندوستان نے بعد ازاں چال بازی اور فوج کشی کے ذریعے سے فوج کشی کر کے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔
جموں اور کشمیر کے علاوہ باقی تمام ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریتی ریاست جموں اور کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا اور ان کی رائے کا سوال اٹھایا۔ پاکستان کا موقف رہا کہ ہر ریاست کے جو عوام ہیں ان کو حق خود ارادیت کا دیا جانا چاہیے اور ان کے اس حق کا احترام کیا جانا چاہیے، اور عوام کی مرضی سے ہی ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ حکومت برطانیہ نے، اب یہ جو میں آپ کو پیرا بتا رہی ہوں اس میں اکثر آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں جو ایگزامس میں آتے ہیں۔ یہ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو بر صغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے قانون آزادی ہند منظور کیا۔ یہ قانون 3 جون 1947 کے منصوبے کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جون 1948 تک بر صغیر کو آزادی دے دی جائے گی، لیکن اجلت میں فیصلے کیے گئے۔ 3 جون 1947 کو منصوبہ تیار ہوا، فوری طور پر قانون تشکیل پایا، جس کی روح سے پاکستان اور ہندوستان 2 آزاد ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد اعظم جیسے مخلص بے لوث رہنماؤں کی کوششوں سے اقبال کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا جو انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے دیکھا تھا، اور پاکستان بے شمار مخالفتوں اور ہندو کی چالوں اور انگریز کی چیرہ دستیوں کے باوجود 14 اگست 1947 کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے روپ میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا۔ اب ہمارا جو پہلا باب ہے اس کا اختتام ہوا۔ یہ سارا انفیکٹ پاکستان موومنٹ سے ریلیٹڈ تھا، یعنی تحریک پاکستان کے حوالے سے ہم نے مختلف حقائق کو جانا۔ اگلا چیپٹر جو ہے وہ